سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. حبا نبيا فاقتلوه لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى عجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور اس کے سامنے توبہ کرو، وہ تم کو ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ پہنچائے گا اور ہر نیکی کرنے والے کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا. اور اگر تم نے روگردانی کی تو میں تم پر بہت بڑے دن کے عذاب کا خطرہ محسوس کرتا ہوں. تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ عز و جل نے جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اس قرآن کی سب آیات کو ہم نے محکم فرما دیا، پھر اس کی تفصیل بیان کر دی اس ذات نے جو حکیم ہے، خبیر ہے، اور اس نے حکم دیا اللہ تعبدوا الا اللہ، اس اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. اور پیارے محبوب علیہ السلام کے بارے میں کہ میرے محبوب آپ انہیں کہہ دو کہ میں تمہاری طرف نذیر و بشیر ہوں. اور ساتھ متصل یہ احکامات دیے، اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو جو تمہارا پروردگار ہے، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار بھی کرو اور توبہ بھی کرو. پیارے ساتھیوں، قرآن مقدس کو جتنا محبت سے سمجھا جائے نہ صرف اتنا سرور آتا ہے بلکہ دل کو یوں قرار محسوس ہوتا ہے، اطمینان محسوس ہوتا ہے، ایمان یوں احساس محسوس کرتا ہے جیسے مچھلی پانی میں اپنے آپ کو ایک تازگی اور ایک احساس کے ساتھ مچلتی اور زندگی بسر کرتی. قرآن مقدس یوں کہہ لو جیسے مچھلی کے لیے سمندر ہے، مومن کے لیے قرآن مقدس جائے قرار ہے، جائے اطمینان ہے، جائے سکون ہے. اللہ سنا فرماتا ہے اس کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرو جو تمہارا پروردگار ہے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو. عام طور پر ہم مغفرت اور توبہ کو ایک معنی میں سمجھتے ہیں، سمجھ لیں، کوئی اس میں دوسری بات بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس کو محبت سے پڑھیں تو یوں ہے کہ مغفرت اللہ کی بارگاہ میں اصل مقصد ہے. توبہ کرنا مغفرت حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. اے اللہ میری توبہ قبول فرما، معنی کیا؟ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا. مولا میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، اللہ سونے اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے. تو اللہ نے فرمایا اپنے پروردگار کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرو. اور اس کا مفسرین نے کئی معنی کے لحاظ سے بیان فرمایا کہ پہلا تو یہ کہ بخشش مانگنا اصل مقصد ہے اور اس کا ذریعہ توبہ ہے کہ توبہ کا راستہ اختیار کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. دوسرا اس کا معنی یہ کیا کہ اپنی سابقہ زندگی کے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرو اور آئندہ زندگی میں نا گناہ کرنے کا اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرو توبہ کی صورت کہ سابقہ مولا جو بھی کمی بیشی ہو گئی وہ معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے ہم تیری بارگاہ میں اقرار اظہار کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں مولا آئندہ تیری کوئی نافرمانی نہیں کریں گے. پھر فرمایا کہ پہلی بخشش سے مراد یہ ہے
کہ ہر قسم کے شرک جلی سے، خفی سے، ہر قسم کے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ سے توبہ کی جائے، اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں ایمان اور اطاعت پر ثابت قدم رہنے کے لیے توبہ کا راستہ اختیار کیا جائے۔ پھر فرمایا کہ جو مغفرت طلب کرنا ہے وہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے معاف کروانا، اور توبہ کرنا صغیرہ کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا کہ پانچویں توجہ یہ فرمائی کہ جو فرائض اللہ سونے نے ہم پر لازم کیے ہیں، واجبات لازم کیے ہیں، جو ان میں کمی بیشی ہو گئی، جیسے نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، اسی طرح دیگر جو فرائض اسلام ہیں ان کی ادائیگی میں اگر کمی بیشی ہو گئی ہے تو اللہ کی بارگاہ سے بخشش طلب کرو، اور اگر ہم کسی مکروہ کام سے یا کوئی اللہ کے اور ناپسندیدہ کام سے جو کم سطح پر ہیں تو ان کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو الجھا لیا ہے تو اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ تو معنی یہ ہوا کہ ہر لحاظ سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سونا تمہیں دنیا میں اچھا فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے کئی بار اس پہلو کو بیان کیا، ہمارے ذہن میں نہ دنیا کا اچھا فائدہ، اللہ کا فضل و کرم صرف مال و دولت ہے۔ میرے محبوب صاحب کی دعاؤں سے بھی میں نے اس بات کو اخذ کر کے آپ کے سامنے رکھا، قرآن مقدس کی تعلیمات سے بھی، پیارے صحابہ کے طرز عمل سے بھی۔ ہم نے جو سب کچھ، ہم نماز پڑھیں تو ہمارا مطمع نظر مولا میری فلاں دنیاوی دعا قبول کر لے، ہم اعتکاف پہ بیٹھیں مولا میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، ہم کسی بزرگ کی زیارت کو جائیں نیک لوگوں کی، ہم صبح قرآن کی تلاوت مولا جگہ کی اچھی آئے، یعنی ہم سب جو مطمع نظر ہے نا ہمارا دنیاوی مفاد کے لیے ہے، الا ماشاء اللہ جو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ میں دنیا میں تمہیں اچھا فائدہ پہنچاؤں گا۔ اب اچھا فائدے سے مراد اگر مالی منافعت ہے، مالی اسباب ہیں، عیش و عشرت ہے، رب سنا قرآن میں فرماتا ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ کافروں کی ایک جماعت بن جائیں گے تو ہم ضرور رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو، ان کی سیڑھیوں کو جن پر وہ چڑھتے ہیں چاندی کی بنا دیتے ہیں۔ اللہ سنا فرماتا ہے ہم کافروں کو اتنا دیتے، اتنا دیتے، اتنا دیتے۔ گھر کی چھتیں چاندی کی ہوتی ہیں، جو سیڑھیاں چڑھتی ہیں وہ چاندی کی ہوتی ہیں، وہ جن مسندوں پر بیٹھتے ہیں تکیہ لگاتے ہیں وہ بھی سونے چاندی کے ہوتے ہیں۔ یعنی ہاں جب دیکھتے کہ اللہ سونا اتنا، تو ایسا نہ ہوتا کہ کافروں کے اس حال کو دیکھ کر استغفر اللہ مومنوں کو یہ خیال آتا کہ وہ کتنی زندگی ہے۔ اللہ سنا فرماتا ہم ان کو دنیا میں اتنا دیتے۔ تو معنی یہ ہو گیا کہ اگر کسی مومن کے دل میں یہ خیال ہے کہ اللہ سبحانہ جو اپنا فضل عطا کرنے کا، دنیا میں خوشحالی حسنہ کی زندگی بسر کرنے کا وعدہ فرما رہا ہے، وہ صرف مالی منافعت ہے، وہ مالی اسباب ہیں، تو اے جھلے یہ تیرا معاملہ رب کی تعلیمات سے ہٹ کے ہے۔ اللہ سبحانہ قرآن میں فرماتا ہے جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ پھر فرمایا البتہ جن لوگوں نے عیش و آرام کی کمی یا مصائب پر صبر کیا، ہم ان کو ضرور ان کے بہترین نیک کاموں پر اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ سنا فرماتا ہے مومن اگر تیرے پاس زیست کا سامان کم ہے، تیرے پاس اسباب کم ہیں، دوسروں کے پاس زیادہ ہیں، اور تو اس بات پر صبر کرتا ہے، پھر تیرے پر مصیبتیں غم آتے ہیں، اس پر صبر کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اجر عظیم کا مستحق بنتا ہے۔ دنیا کی سب نعمتیں تو یہی رہ جانی ہیں، ختم ہو جانی ہیں، آخرت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہونی۔ اور پھر اگلا ہم پہلو یہ پڑھیں، پیارے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اللہ جل آقا نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ ہے، تو قید خانے میں عیش و عشرت اچے مانی یہ، اور پھر فرمایا میرے محبوب نے، سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں رب تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا سب سے بڑھ کر مصائب انبیاء علیہ السلام پر، جو رب تعالیٰ کا سب سے مقرب گروہ ہے، جو رب تعالیٰ کا سب سے پیارا گروہ ہے، جو اس کی مخلوق میں سے اسے سب سے پیارا گروہ ہے، نبی، انبیاء، رسول، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑھ کر مصائب ان پر، پھر پتہ کن پر؟ علماء پر۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، علماء پر،
پھر جو ان کے زیادہ قریب ہیں ان پر۔ میرے محبوب نے فرمایا جو انبیاء کے راستے پر چلتے ہیں ان کا معاملہ ایسے ہوتا ہے۔ پیارے ایسی ساتھیوں، اللہ سبحانہ جو فرماتا ہے کہ میں دنیا کی زندگی میں تمہیں حسنہ عطا فرماؤں گا، اس کا معنی سادہ سا یہ ہے پیارے ساتھیوں، اللہ سبحانہ اپنے فضل سے نیکی کرنے والوں کو اور نیکیاں عطا فرمائے گا۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں جب بندہ، بڑی توجہ سے یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی، آپ پھر سنیں، اس کے الفاظ بڑے، جب بندہ نیکی کرتا ہے، رب تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس کے محبوب کا وعدہ ہے، مومن تیری ایک نیکی 10 یعنی ایٹ لیسٹ 10 گنا تیرا ثواب ہے۔ یعنی اگر تو نیکی ایک کرتا ہے تو تیری نیکیاں لکھنے والا فرشتہ تیرے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ تو گناہ کرتا ہے ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی حدیث کے الفاظ، میں آپ کو حدیث کا مفہوم اب بیان کر رہا ہوں کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، ایک اس کی برائی ایک لکھی جاتی ہے، جو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں ہیں، اب اس لکھنے میں بھی تبادلہ ہو جاتا ہے کہ تو ایک بدی کاٹ دے، میں ادھر سے ایک نیکی کم کر دیتا ہوں۔ اس کی بدی کٹ گئی، اس کی بدی کٹ گئی اور اس کی نیکیاں 9 باقی رہ گئی۔ اس کی بدی کٹ گئی، اس کے ذمہ جو اس نے نیکی کی تھی وہ بھی کٹ جاتی۔ یہ رب کا زیادہ فضل ہے، جو نیکی کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ فضل دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اے انسان ہلاک ہو گیا وہ جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گئی، کہ تو اتنی ایک کر کے تو ایک کرے، ایک کٹے، 9 باقی ہے نا تیری۔ اے انسان تو کتنا جری ہو گیا، تو اتنی ایک کرنے والا بن گیا کہ تو دہائیاں کٹا بیٹھا اور نامہ اعمال تیرا خسارے میں چلا گیا۔ کتنی انسان تیرے دکھ کی بات ہے کہ تو ایک کرے اور 10 کٹوائے، پھر کرے، پھر کرے، پھر کہ تو ایک کے بدلے 10 اجر پائے اور پھر تو 10 گناہ کر کے وہ 100 کے 100 کٹانے کی طرف چل پڑے۔ انسان تیرے پہ کتنا افسوس ہے کہ تو اکائیاں کر کے دہائیاں مٹا دے گا۔ اللہ سنا فرماتا ہے اگر روگردانی کرنے والے ہو تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رب کا قرآن پڑھ کے مجھے خطرہ ہے اس عظیم دن کی سختی کا، اس عظیم دن کے عذاب کا۔ یہ دنیا میں پکڑ، برزخ میں پکڑ، حشر میں پکڑ۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے لوگو تم نے سب نے پلٹ کے رب کی بارگاہ میں جاؤ۔ یہاں تم کوئی بھی طرز عمل اختیار کرتے ہو یہ نہ سمجھو بس یہ معاملہ یہی ختم ہو جانا ہے، نہیں، تم سب نے پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے۔ اور وہ کون سی بارگاہ ہے؟ وہ اس ذات کی بارگاہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے مجرم، اگر تو جرم لے کے اس کی بارگاہ میں گیا تو سوچ نہ میں فرار ہو جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا اس کی گرفت سے، معاذ اللہ میں اس کی طاقت قدرت سے باہر نکل جاؤں گا۔ ممکن نہیں ہے ایسا، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ انسان تیرے بھاگنے کی کوئی اور جگہ نہیں ہے، اس ذات کی پناہ کے سوا کسی کی پناہ نہیں ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر مجرم کو اس کے جرم کی سزا دے سکتا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا، اسی کا معنی کہ وہ اللہ تعالیٰ جو سب قدرتوں والا ہے، اے بندے تو ایک نیکی لے کے آئے وہ 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، اس سے بڑھ کر ثواب و اجر عطا فرمانے والا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تیری ایک چھوٹی سی نیکی کو بچھڑے کی طرح بڑھا سکتا ہے، پہاڑوں کی طرح بڑھا سکتا ہے، وہ عرش عظیم کے خزانے میں تیرے لیے اپنی رحمت چھپا سکتا ہے، محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اے ڈرائے جانے والے تو اپنے انجام سے ڈر، اے بشارتیں دیے جانے والے اس کی قدرت سے توقع رکھ۔ اللہ سونا ہمارے حال پہ رحمت نازل لبیک لبیک